اب میں وزارت مذہبی امور کے ماسٹر ٹرینر جو کہ عرصہ 22 سال سے حجاج کرام کی خدمت میں پیش ہیں، میں دعوت خطاب دوں گا مدینے کی زیارت اور نسک ایپ کے لیے جناب عبدالاحد اتاری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور مدینے کی زیارت بیان فرمائیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ دنیا میں بسنے والے 2.25 ارب مسلمانوں ان میں اس سال جو معلومات ہے کم و بیش 20 لاکھ حاجی جو ہے وہ حج کریں گے، اور ان 2.25 ارب میں سے آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس سال حج کے لیے منتظر کیا گیا ہے۔ حج کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور حج کرنے کے بعد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج ولم یرنی فقد جفانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا بے شک اس نے مجھ سے جفا کی۔ لہذا رجسٹری کا جو نظام ہے اس کے تحت کچھ حاجی پہلے جاتے ہیں اور کچھ بعد میں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہمیں ضرور حصہ لے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبر وجبت له شفاعت۔ ہمیں ایک ڈائریکشن دے دی ہے اللہ پاک نے، سمجھا دیا ہے کہ معاف گناہ جو ہوتے ہیں بندے پر وہ معاف کرنے کا اختیار ہے رب کے پاس۔ اللہ ہی ہمارے گناہ معاف کروائے گا، لیکن اس نے ہمیں طریقہ کار واضح کر دیا ہے کہ میرے نبی کے حضور حاضر ہو جاؤ اور گناہ ہو جائے تو ان سے سفارش کی التجا کر دو۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر اندر کی زیارت کی اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کے حضور حاضر ہوں تو گویا یا رسول اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں اور اب آپ سے اپنی شفاعت چاہتا ہوں، میری شفاعت کیجیے۔ میں اس قابل نہ تھا کہ مجھے حج کرایا جاتا، میں اس قابل نہ تھا کہ مجھے مدینے بلایا جاتا، یہ فقط میرے رب کی رحمت نے کرم کیا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا عبادت ہے ہی نہیں کہ ہمیں اسپیشلی حج کے لیے انوائٹ کیا جاتا، اللہ کے گھر کا مہمان بنایا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی۔ یہ ہم پر ہمارے رب کا خصوصی کرم، تو اس کرم کا شکر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے الحمدللہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے کہ وہ مبارک گھر اللہ کا ہم نے دیدار کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں
کہ اب آپ تصور کریں کہ سب سے عالی شان دربار میں جانا ہے نا. دنیا میں آدمی کسی منسٹر کے پاس جاتا ہے, کسی کے پاس, کسی بڑے کے پاس جاتا ہے, کسی اپنے بڑے عالم کے پاس جاتا ہے تو تھوڑی خوشبو لگاتا ہے, تھوڑا لباس کو اچھا پہننے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں اچھا ہو کر جاؤں. اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ دنیا میں سب سے افضل ترین, دنیا اور مافیا میں یہ جگہ ہے کہ جو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. آپ کا جس میں اثر جس ٹکڑے سے لگا ہے وہ سب سے افضل ترین جگہ بتایا جاتا ہے. اب آپ غور کر لیجئے کہ آپ اس نبی کے دربار میں جا رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے انبیاء کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام قرار دیا. وہ زندہ ہیں, روزی دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے جو نبی ہیں اسی طرح سے ہمیں ملاحظہ فرمائیں گے جب ہم ان کے دربار میں حاضر ہوں گے. بہرحال آپ اپنے گھر میں آرام کرنے کے بعد اب میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ غسل کر لیجیے, اپنے آپ کو سرما بھی لگا لیجیے, تیار کر لیجیے, ہے نا. اب تیار ہو کر مختلف طریقے کار مزہ ہو گئے ہیں. جب کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد سے لے کر اب تک بہت ساری تبدیلیاں ہوئی. ان میں ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں بغیر پرمٹ کے داخل نہیں ہو سکیں. اس کے لیے پرمٹ لازمی ہے, اور وہ کیسے لینا ہے چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گا میں آپ کو, طریقے کار مختصر بتا بھی دوں گا. آ رہی ہے سب گنبد والی, اس کے سامنے سے اب لائنیں بنائی جاتی ہیں کہ حاجی جو ہے وہ لائن لگا کر پوری ترتیب کے ساتھ باب السلام پر آتے ہیں. کہاں پر آتے ہیں؟ آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے, یہ باب السلام نظر آ رہا ہے. اور یہ باب السلام سے جیسے ہی آپ داخل ہوں گے, پہلے امام جو ہے وہ آگے ہوتے تھے, اب نئی ترکیب یہ ہو گئی ہے کہ امام ریاض الجنہ کی جو محراب ہے وہاں آ گئے ہیں. اور یہ جو پورا پورشن ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پر سلام عرض کرنے والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اب ہم باب السلام سے داخل ہوں گے, جو تیر کا نشان دکھایا جا رہا ہے باب البقیع تک, تو یہ پورا راستہ یہاں سے لے کر باب البقیع تک یہ سلام عرض کرنے والوں کے لیے ہے. آپ باب السلام پر پہنچیں, چند سیکنڈ کے لیے رکیں, گویا کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ اجازت لیتے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ لیجیے, سیدھا قدم داخل کریں کہ یہ عین مسجد ہے, مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیجیے. پھر آگے بڑھیے تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے کہ اعتکاف سے مسجد میں رہنا یہ بھی افضل ہے, عبادت ہے. ریاض الجنہ کہتے ہیں, یہ آپ کے دائیں جانب ہے لیکن یہاں سے داخلے کی اجازت نہیں ہے. آپ آگے بڑھ گئے, ممبر شریف, محراب شریف نظر آئے گی, اور آگے بڑھیں تو ایک حجرہ معصورہ نظر آئے گا, عمارت نظر آئے گی. اس جانب سبز جالیاں ہیں, اور جہاں سے آپ نے حاضری دینی ہے یہ دیکھیے سنہری جالی ہے. اب آپ چلتے 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 آگے بڑھیں گے تو پہلے کچھ جالیاں آئیں گی, اس میں 2 سوراخ ہیں, وہ فقط اس حجرے کی جالی ہے, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کی جگہ نہیں ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ وہ مقام نظر آئے گا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لکھا ہوا ہے, اور یہ تیر کے نشان کی سیٹ میں آپ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے, آپ چلاتے ہیں, اس مقام پر اوپر لکھا ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کی سیٹ میں آپ آ جائیں گے, یہاں سلام عرض کریں گے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مواجہ اقدس یعنی چہرے انور کی سیٹ دکھائی گئی ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کی سیٹ دکھائی گئی ہے. آنا کیسے ہے, ایک ہلکا سا ڈیمو پیش کرتا ہوں, آپ اس طرح سے آئیں گے اور کیا کریں گے. گفتگو میری آپ نہیں سنیں گے, صرف چلتے چلتے میں آپ کو ہلکا سا پھر مائک پر آ کر تھوڑی سی بریفنگ دے دوں گا. باب السلام سے داخل ہوئے اور چلتے چلتے ادب کے ساتھ درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ جا رہے ہیں. ریاض الجنہ گزر گیا, ممبر شریف گزر گیا, محراب شریف گزر گئی, اب عمارت آ گئی, ایک جالیاں گزر گئی. اب یہ جو جالی آ گئی تو آپ نے اپنا رخ اس جانب کر لینا. یہاں پر عالمگیری میں علماء نے لکھا ہے یقف کما یقف فی الصلاۃ, ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے نماز میں ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. چونکہ ایک مینجمنٹ ہے, نظام ہے, قطاریں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اگر آپ قطار میں لگ جائیں گے تو صرف چلتے چلتے ہی سلام عرض کرنے کو ملے گا, وہ بھی درست ہے.
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں چند سیکنڈ آپ کو رکنے کا موقع مل جائے تو قطار کے ساتھ ساتھ مزید لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جاتے ہوئے وہاں پر، تو وہ چلتے چلتے پلر کے سائڈ پر ہو کر خواجہ اقدس کی سیٹ میں کھڑے ہو کر اب آپ نے سلام عرض کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے سفارش کی التجا کرنی ہے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، دل میں نیت یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ میرے آقا نے فرمایا میں حاضر ہو گیا، رب نے قرآن میں فرمایا نبی کے دربار میں حاضر ہو، میں حاضر ہو گیا، ان احادیث اور قرآنی آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب عرض کر رہے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ اب اس کے بعد آپ نے یہاں سلام عرض کرنا ہے، پہلے بھی کیا، اب خاص طور پر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو لوگوں کی سلامت کے لیے کہا ہو جو یاد آتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، وہ جو میرا دودھ والا ہے نا اس کو بھی پتہ لگا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا دربار رسالت میں میرا سلام بھی عرض کیجیے گا، تو یا رسول اللہ سب کا سلام قبول کیجیے۔ یعنی آپ اس مقام پر کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی رو اپنے رب سے لگا کر نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے، تو اب آپ کی کیفیات خود بخود بن جائے گی، تصور خود بخود قائم ہوگا۔ آپ نے سلام عرض کر لیا، پھر تھوڑا سا رائٹ ہینڈ بڑھائیں، یہ پورا بھرا ہوا تھا سائڈوں سے، اور اتنی بسوں کی بسیں آئی ہوئی تھی، اتنے عالمی وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ خاص طور پر آخری دودھ تھی نا، تو آخری دودھ کے بارے میں یہ مشہور ہے، لہٰذا میرا ادب کے لیے وہاں پر جائیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بابر بنی سے ملنے کے سامنے اہل بنی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، امہات المومنین میں سے 9 ہماری امی جان وہاں پر امہات المومنین موجود ہیں، مومنوں کی مائیں موجود ہیں، اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا اس دربار میں کہے فجر کے بعد حاضری دیں، ظہر کے بعد حاضری دیں، عصر کے بعد حاضری دیں، مغرب کے بعد حاضری دیں، عشاء کے بعد حاضری دیں، تہجد کے بعد حاضری دیں، آپ جب جانا چاہیں دربار رسالت میں آپ کے لیے حاضری کا اذن موجود ہے۔ اب یہ آپ کی طرف کے اوپر ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کروڑ کے 24,000 مرتبہ دربار رسالت میں تشریف حاضر ہوئے، حاضری دی بار بار، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے آئے یار چینا جاتا گھر، بار بار آتے ہیں نا یوں جبرائیل سلسلہ چھوڑ کر، کہ آپ کو